میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 31,000 سے زائد، 673 اموات۔ گزشتہ 10 روز میں کورونا کے 13,000 نئے کیسز سامنے آئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، کورونا کی صورتحال پر غور۔ کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کتنا دانشمندانہ ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر رمیش کمار سے، مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ چھوٹی دکانیں یعنی اسمال بزنسز، مارکیٹس، کاروبار کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ سوال ضرور پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا صحیح نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یقیناً اس کا جواب مل جائے گا، لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص طور پہ جو چھوٹے بزنس جن کے ہیں، وہ یقیناً اس فیصلے پر مطمئن ہیں، کیونکہ باقاعدہ پریشر محسوس کرنا شروع ہو چکی تھی بزنس کمیونٹی پاکستان کی۔ ایس او پیز کو فالو کر کے کام کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے گورنمنٹ کا۔ ایک اور اہم دن اس حوالے سے بھی ہے آج کا کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیا گیا۔ بہت دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی، خاص طور پہ یہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ گورنمنٹ اس کی طرف بار بار ایک ابہام کی سچویشن تھی ان کے سرکل میں، لیکن آخر کار گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیا۔ بڑی اس میں زبردست تقریریں بھی ہوئیں، آج بات چیت بھی ہوئی، مگر جو افسوس کی یا پریشانی کی بات ہے کہ کچھ ممبرز کے ٹیسٹس پہلے ہی سے پازیٹیو آ گئے کرونا کے حوالے سے، جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر بھی شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے، آمین ثم آمین۔ لیکن اس کے حوالے سے کچھ کنسرن ضرور شو کیا گیا گورنمنٹ کی اپنے منسٹرز کی طرف سے بھی۔ فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ پر کہا، کئی اراکین اور عملے کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ پہلے دن سے ویڈیو لنک پر سیشن کا کہہ رہا ہوں، اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ پہلے دن سے میں اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا اور ملکی سیاسی قیادت کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ ٹویٹ کی فواد چودھری صاحب نے، فیڈرل منسٹر نے، تو ڈاکٹر رمیش کمار another member of پی ٹی آئی، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کر کے کہا کہ میں بھی سیشن اٹینڈ نہیں کروں گا کیونکہ کرونا کا خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ سو آپ کے خیال سے بھی یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اسی لیے آج آپ پارلیمنٹ نہیں آئے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز اور اس طریقے سے پارلیمنٹ لیڈران کی میٹنگیں کر کے، اور اگر کوئی پارلیمنٹ کا انپٹ چاہیے تھا تو وہ ہو سکتا تھا۔ ایک طرف ہمیں پتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہی اس چیز کا علاج ہے، اور دوسری طرف ہم کچھ تو چلو لاک ڈاؤن میں نرمی مجبوری میں کی گئی، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن اس وجہ سے کیا گیا کہ اب لوگوں کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ ایس ایم ایز جو چھوٹے ایس ایم ایز جو تھے، بزنس مین، اب وہ اگر لاک ڈاؤن کا حکومت اعلان کرتی بھی صحیح تو بھی لوگ راستے کے اوپر آ جاتے، لوگ جو ہے اس کو توڑتے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اب نہیں مانتے لاک ڈاؤن کو، ہم اب گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم بھوک مر گئے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑا سا اس وجہ سے کہ ریلیکسیشن کی گئی، مگر ہمیں اس کو کس طریقے سے ایس او پیز کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اجلاس بلانا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے بعد، ان کے جو اسٹاف وغیرہ وہ بھی کافی لوگوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ ابھی ہماری ایک ایم ایل اے ہے، اس میں ایک گروپ کے اوپر لکھا ہے کہ 3 دن سے مجھے بخار اور کھانسی، مطلب اس طریقے کی جو باتیں آ رہی ہے۔ بٹ ڈاکٹر رمیش، جب آپ عام لوگوں کے لیے بزنس ایز یوزول کر رہے ہیں تو جن کے آپ نمائندے ہیں وہ سوال ضرور کریں گے کہ ڈاکٹر رمیش کمار خود تو ڈر رہے ہیں اسمبلی جاتے ہوئے، اور ہمیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ بزنس کھولیں۔ جو ان کے کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بھی یہ سوال کریں گے کہ ڈاکٹر رمیش کمار، ان کی گورنمنٹ نے ہمیں تو کہا ہے کہ آپ دفاتر میں جائیں، مگر خود وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، دفاتر میں جانا ہم لوگ بھی جا رہے ہیں، دفاتر میں جانا، ایس او پیز کو فالو کرنا، مگر اسمبلی کے اندر ایک چھت کے نیچے، اسی اے سی کی ڈکٹ کے نیچے اگر بیٹھنا
ایک ایسا وائرس کون سے دفاتر آپ نے دیکھے ہیں جہاں پہ الگ الگ چھتیں ہیں, ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں دفتروں میں بھی؟ نہیں, وہاں پہ الگ اے سی ہونا. آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر یہ پھیلا کیوں ہے؟ آپ جتنی بلڈنگز ہے جہاں پہ ایک ہی اے سی کا یونٹ لگا ہوا ہے, یہ جہاز کے اندر پائلٹ کو کیسے ہوا؟ جہاں پہ ایک ہی اے سی لگا ہوا ہے, جو اے سی پورا اس کے اندر ڈسٹ جو گھوم رہی ہے, اس طریقے سے وہ وائرس جو ہے اسی ڈسٹ کے ذریعے وہ آ جا رہا ہے. ہمیں اس وجہ سے 80% یہ وائرس ایسا ہے وداؤٹ سمپٹمس لوگ ہیں, 15% وتھ سمپٹمس ہیں, 3% آکسیجن پہ جاتے ہیں, 2% وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں, 80% وداؤٹ سمپٹمس. ہم نے کتنی ٹیسٹیں کی ہیں؟ اول تو اگین بیکاز یو آر ڈاکٹر, مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی, اے سی کے علاوہ کوئی اور صرف اے سی کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے ایئر بورن ہے آپ کے خیال سے, جو کہ WHO کہتی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں مختلف تھیوریز آ رہی ہیں, WHO کی علیحدہ تھیوری آ رہی ہے, انڈیا کی علیحدہ تھیوری آ رہی ہے, FDA کی علیحدہ تھیوری آ رہی ہے. بٹ آپ کی جو سٹوری ہے اس کے حساب سے ایئر بورن ہے, ورنہ اے سی بند بھی کیا جا سکتا ہے. میں پریکٹیکلی بات یہ ہے, لوگ تو یہ کوئی لوگ مانتے ہیں کہ ملیریا کی ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہے, کوئی لوگ نہیں مانتے. مجھے یہ بتائیں کہ جہاز کے اندر جو پائلٹ بیٹھا وہ تو کسی سے نزدیک نہیں آیا, وہ تو ایک طرف اندر بیٹھا ہوا تھا, کیسے وہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گیا؟ ایک مرتبہ نہیں, 2-3 مرتبہ ایسے ہوا. مختلف لوگوں کو یہ جس کی امیونٹی کم تھی اس طریقے کے واقعات ہوئے, ایئر بورن ہو یا نہیں ہو. مگر اے سی کی آپ کراچی کے اندر جب لاک ڈاؤن وغیرہ جب لوگ ایسے بیٹھ رہے تھے تو زیادہ تر ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی کا آپ شیشہ کھول دیں, فریش ایئر میں جائیں. ہم تو آج بھی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمرے کے ڈاکٹر صاحب آپ آئیں گے پارلیمنٹ یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میں 1-2 دن دیکھ رہا ہوں کہ پوزیشن کیا آ رہی ہے اور کیا اس کا, اور لوگوں کی ٹیسٹیں کتنی پازیٹیو آ رہی ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے. سو یو گوئنگ ٹو ویٹ اینڈ واچ. یہ آپ کا ڈیسیجن ہے, آپ کی گورنمنٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ کھول دیا جائے. مالک احمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. فواد چودھری صاحب کا بھی خیال یہی ہے, ڈاکٹر رمیش از اندر ایگزامپل. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پریشرائز آپ نے کیا ہے, سو گورنمنٹ نے پریشر میں آ کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا ہے, جبکہ اپنی میٹنگز آپ لوگ ویڈیو لنکس پہ کر رہے تھے, تو یہ بھی ویڈیو لنک پہ کروا لیتے. جی فریہ, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس کی تھوڑی ایسے انالیسس کرنی چاہیے کہ ایویڈنس بیسڈ بات ہو تو زیادہ مناسب ہے. ابھی آج پنجاب اسمبلی کا سیشن تھا جس میں جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آلموسٹ 6 یا 10 کے قریب جو پنجاب اسمبلی کے امپلائیز ہیں ان کا بھی کرونا پازیٹیو آ گیا. تو اب سوال یہ سامنے تھا کہ ویدر اس کو کنٹینیو کریں یا کیا کریں. تو وہاں پہ پھر یونینیمس ڈیسیجن یہ تھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کہ سیشن کال کیا گیا, اس کو کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ کیونکہ ایک جگہ پہ 10 لوگوں کا پازیٹیو آنا تو آلموسٹ اس کو ہاٹ سپاٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اگر ایک جگہ کو ہاٹ سپاٹ کے طور پہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ یا وہاں پر اس کا باقی SOPs فالو کرنا یہ بھی ایک بنیادی فرض ہے. ہم سب رسپانسبل لوگ ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں. سو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. پہلے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ باقی سارے آئینی ادارے کام کر رہے ہیں, حکومت کے لوگ, کیبنٹ کام کر رہی ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, لوور کورٹس کام کر رہی ہیں. تو پھر اگر وہ لوگ رسک پر ایکسپوزڈ ہیں اور باقی لوگ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کر رہے ہیں, ہماری پولیس ملٹری کر رہی ہے, اور خاقان عباسی صاحب گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اسمبلی میں تو کسی کو کرونا نہیں ہوگا. دیٹ از آلسو اے فیکٹ. تو پھر شہباز شریف صاحب وہ گارنٹی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ کوئی وہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا دیکھیں, میں رمیش میں ایک بات کہوں, شہباز صاحب کو تو اگر مجھے روکنا پڑا تو جا کے میں زور سے خود زبردستی ان کو روک لوں گا, بیکاز آپ کو پتہ ہے وہ نیوپلازم کے پیشنٹ ہیں, ان کے امیونٹی لیولز بہت لو ہیں. ڈاکٹرز نے بڑا اسٹرکٹلی ملک صاحب میں بہت ریسپیکٹ کری ہوں آپ کی سینٹیمنٹ کی. دس از سچ اے گریٹ سینٹیمنٹ کہ آپ ہیومینٹی کے اوپر ان کا خیال کریں. آئی ریئلی ایڈمائر یو فار دیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے جو رمیش صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کے لوگ نمائندے عوام کے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود کنفیوزنگ سگنلز دے رہے ہیں. ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کھولے پارلیمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. آپ کی لیڈرز بار بار کہہ رہے ہیں کھولے پارلیمنٹ, آپ کو احساس ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے.
ایک سیکنڈ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں فریہ، میں نے جو آپ سے بات کی یہ یکدم بیچ میں رمیش نے شہباز صاحب والی بات کر دی، تو میں اسی بات کی اوپر وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا. دیکھیں اگر ایک پیشنٹ ہے اور ان کی نون کنڈیشنز ہیں تو پھر تو ان کو سوسائڈل مشن پر آپ نے بھیجنا ہے نا، تو یہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اگر ایک میں ہوں، صحت مند ہوں اور میرے کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہیں تو میں آج بھی اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر کے ہوں اور اسی ہاٹ سپاٹ سے کر کے ہوں. تو اب اس کو آپ بلیک ایز اے کیریئر آپ بہت سارے ولنریبل لوگوں کو دیکھیں نا، یہی ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. ہم جب یہ ڈیسیجن کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے نا، کوئی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے. کرونا سنس اٹ واز فاؤنڈ ان ووہان، ہر نئے ہفتے میں، ہر نئی ریسرچ کے نتیجے میں ایک نئی بات سامنے آئی اور آج تک ہم ایک لرننگ پروسیس میں ہے کہ ہم نے اسے کیسے کامبیٹ کرنا ہے. اچھا، پہلے تو یہ ایک بات طے ہے، میں نے اس دن کرونیکلز میں دیکھی کہ چاہے وبائیں آج سے 1000 سال پہلے اصفہان کے شہر میں طاعون کی وبا تھی یا اب آنے والی ووہان کے اندر یہ وبا جہاں سے شروع ہوئی، ان سب کے اندر بنیادی چیز، چاہے وہ اس صدی کے ابتدا میں فلو کی بیماری تھی، اس سے پہلے آنے والی وبائیں جتنی بھی تھیں، سب کا بنیادی فیکٹر یہی تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن وبا کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ جو دوسرے بنیادی مسائل اٹھ رہے تھے وہ بھی بڑے سیریس مسائل تھے. یعنی اگر آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ وبا سے مر جا، اور وہ وبا سے اس کو مرنے سے بچانے کے لیے آپ ایک مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی صنعت کا پہیہ رکتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے کہ پھر ایک کیسی صورت پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ ایک بڑی فکس سچویشن ہے، پوری دنیا میں فکس سچویشن ہے. یہ کراس کٹنگ کویسچنز کی سچویشن ہے نہیں اور بڑے اسٹریٹ آنسرز کی سچویشن ہے نہیں. اس میں صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ایک چیز جو مشکل پیدا کر رہی ہے اور اس مشکل کے ساتھ اگر آپ نے اس بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ اگر باقی لوگ جو اپنی قومی ذمہ داری کی ادائیگی میں اپنی لائفز کو رسک پہ لے کر آ رہے ہیں، تو کیا پارلیمنٹیرینز ان سے کوئی کسی ڈیفرنٹ بریڈ کے لوگ ہیں؟ ان کو بھی اتنا رسک لے لینا چاہیے. لیکن ان پارلیمنٹیرینز میں جن کی ایج کا کویسچن ہے اور جن کی نون کنڈیشنز ہیں، ان کو خدا را نہیں آنا چاہیے. اور شہباز صاحب کے کیس میں تو چاہے ہمیں جا کر ان کا راستہ روکنا پڑا کہ آپ نہ جائیں، ہم جا کر روک دیں گے. ہمیں ان کی نون کنڈیشن کا پتہ ہے. وی نو دیٹ. سو آئی کم ٹو یو کنڈی صاحب، آپ کے خیال سے یو بین اسپیکر آف دی اسمبلی ایز ویل، کیسا فیصلہ ہے؟ اس وقت کے اسپیکر خود ہاسپٹلائزڈ ہیں اور لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں، خود گورنمنٹ کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، تو کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید، دیکھیں رمیش صاحب نے بات کی اور اپنے فواز چودھری کی ٹویٹ کی بات کی. دیکھیں اگر آپ ورچوئل سیشن بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو قانون سازی کرنی پڑے گی، وہ تو پہلے آپ کو سیشن بلانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ورچوئل سیشن. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسپیکر اناؤنس کر دے کہ میں ورچوئل سیشن میں اسپیشل ڈیز میں تو کچھ کر سکتے ہیں. دس از اے اسپیشل سچویشن. دیکھیں اب دیکھیں ہم مثال لیتے ہیں باہر کے ملک. دیکھیں آپ سیشن کو بلانا چاہیے، محدود ممبرز بلائیں. اب جیسے پنجاب والوں کی کیپیسٹی، سٹی کیپیسٹی کم ہے، تو میرے خیال میں احمد صاحب سے ہی بتا سکیں گے. حلقہ وائز انہوں نے ڈے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس دن آئیں گے، یہ اس حلقے کے لوگ، اس مطلب پی پی جو ہے ان کا 1-2 جو بھی ہے. تو آپ ضروری نہیں کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. آپ ڈیبیٹ میں بھلا آپ 10 بندے بیٹھے ہو، آپ فورن پارلیمنٹس میں بھی دیکھیں. ہم فورن پارلیمنٹ دیکھیں. اب اگر یہ رمیش صاحب کی بات کہیں کہ جی وہ اے سی کے اس سے ہوتا ہے، تو پھر تو سیکریٹریٹ میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں. آپ جس شاپ میں بھی جائیں اے سی لگے ہوئے ہیں. آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، آپ نے باقی سب کچھ کھول لیا اور آپ نے جو ہے جو کہ پارلیمنٹ ہے، جو کہ سپرمیسی ہم کہتے ہیں کہ ہم سپریم ادارہ ہیں اور ہم جو ہے پورے اداروں پہ چیک رکھتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیز بند کر دیں، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ شاید کوئی ایسے ممبرز ہوں جو اچھی تجاویز دے سکیں. اسپیکر صاحب کو، باقی ممبران کو، باقی جن کو کرونا ہے پورے ملک میں، دنیا میں، ان کو خدا صحت دے. لیکن آپ دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، اگر آپ 1200 بندوں کا جو کہ پارلیمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ چیک یا تحفظ نہیں کر سکتے، پھر آپ کیسے باہر جنگ لڑ رہے ہیں؟ میسج آئے گا، کیا میسج آئے گا کہ ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے پارلیمنٹ بلاول بھٹو موجود ہیں پارلیمنٹ 1200 ہوں گے نا جی ٹوٹل سٹاف سمیت، 1500 ہو جائیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم. تو اگر آپ ان کو اس چار دیواری میں، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، انہوں نے آپ نے تاثر دینا ہے کہ یہ لوگ محفوظ ہیں تو آپ بھی محفوظ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ میں پھیل جاتا ہے یا کچھ امپورٹنٹ ممبرز کو ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کا مورال کتنا جائے گا نیشن کا؟ دیکھیں 342 ممبرز ہیں نا، ڈیوائڈ کر لیں. ضروری آپ 50 ممبرز بلائیں بائی ڈے. ٹھیک، اتنا بڑا والا 50 ممبر بلائیں، ضروری نہیں کہ آپ سارے اکٹھے آ جائیں.
ڈیوائڈ کر دیں نا جی. انہوں نے اسپیچ کرنی ہے جی, 10 لوگوں نے اسپیچ کرنی ہے, آپ 30 لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے, ایسے کوئی ڈویژن کر لیں بیٹھ کے اسپیکر کے ساتھ, پارٹیز بیٹھ جائیں کہ یہ ممبرز ہمارے اس دن آئیں گے, تو ایک حل نکل سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ بالکل ہی لاک ڈاؤن ہو, پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اب جو رول ماڈل ہے, اب افسوسناک بات, دیکھیے ہمیں اپنے تحفظ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں ہم اپنا خیال نہیں کرتے. ہم جو ہے اسپیکر صاحب کو میں نے دیکھے, ان کی وہ مطلب 2-3 دفعہ اس میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں گئے تھے, باقی پارلیمنٹرینز بھی اپنے حلقوں میں, تو تھوڑا ڈسٹینس پہ جیسے ایس او پی اس کو فالو کریں. اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو دیکھیں لوگ کیا کہیں گے, پھر یہ ہوگا. دیکھیں ایک چیز ہے, ایک وبا, ایک جنگ ہے, اس کا ہم نے لڑنا ہے, اور اس لڑنے کے لیے دیکھیں اگر آپ اپنا تحفظ کریں گے تو اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکتے ہیں, اپنے فیملی ممبرس کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اس کے بعد ہم آپ کو فگرز دیں گے اس وقت کے کیا ہیں, جیسے کہ لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہو رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن سے, اسی طریقے سے جو فگرز ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کرونا کی صورتحال کہاں پر ہے؟ لیٹس ہیو اے لک. پاکستان میں مریضوں کی تعداد 31,003 ہو چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1500 نئے مریض سامنے آئے ہیں. کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 673 ہے. سندھ میں کرونا کے کیسز کی تعداد 12,017 ہے. پنجاب میں کیسز کی تعداد 11,090 ہے, جو کہ سندھ سے کم ہے. خیبر پختونخوا میں کرونا کے 4,659 مریض ہیں. بلوچستان میں کرونا کے 2,017 مریض ہیں. مئی کے پہلے روز میں 13,000 کرونا کے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. مئی کے پہلے 10 روز میں 276 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 24 گھنٹے میں ہونے والی جو افراد جاں بحق ہوئے ان کی تعداد, بیچ میں ہم نے ایک سپائک دیکھا, اب پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہوئے نظر آ رہی ہے, بٹ کوئی بات حتمی نہیں ہے کیونکہ ایک تو فرق کم ہے, دوسرا کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد بھی زیادہ ہے. سو کمپیریٹیولی دوسرے ممالک سے تو کم ہے لیکن کمپیریٹیولی, سو اس لیے آپ کسی چیز کو بھی حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے کہ یہی ٹرینڈ ابھی تک پاکستان میں ہے. سو آئی کم ٹو یو ڈاکٹر رمیش, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں گیمبل کھیلا ہے ہم نے اس وقت, کیونکہ تعداد تو بڑھ رہی ہے مریضوں کی. ایک ہم نے خود سے اندازہ لگایا ہے اور جو ہمیں لگا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں تو الحمدللہ حالات بہتر ہیں, لیکن یہ کسی وقت بھی پھیل سکتے ہیں. سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا آپ نے گیمبل کیا ہے لاک ڈاؤن کھول کر؟ فریہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئیڈیل پوزیشن ہے وہ لاک ڈاؤن ہے, اور لاک ڈاؤن کے بعد اس کا جو پروسیجر ہے وہ ریڈ, یلو اور گرین فیزز میں ہوتا, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے, جیسے مختلف کنٹریز میں ہوتا ہے, اور وہ بہتر تھا. مگر ایک چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اتنے دن جو لاک ڈاؤن رہا, اگر 3 سائیکل اگر بہت سختی سے لاک ڈاؤن ہوتا, انڈیا کے اندر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا کہ بھائی جو ہے اس طریقے سے لوگ رول گئے, یہ رول گئے, مگر میں سمجھتا ہوں اس ڈیسیشن نے ان کو سیو کیا. اب یہاں پہ کرٹیسزم تھا لوگوں کی جانے کی وجہ سے, جو ہے سخت ڈیسیشن لیے بھی گئے, لوگوں نے کچھ کوآپریٹ کیا, کچھ کوآپریٹ نہیں کیا. ہمارے پاس جو لوکل ٹرانسمٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب جب لوکل ٹرانسفر جب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی تعداد کے اوپر, ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہے ہی سارا لوکلی ٹرانسمیٹڈ, یہ تقریباً 90% پہنچ رہا ہے, اور آپ کی فلائٹس تو چل ہی نہیں رہی, تو پھر آبویسلی یہ آپ پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے. بالکل لوکل ہے نا, بالکل لوکل ہے. تو اس وجہ سے اس کا کوئی انت نہیں ہے کہ یہ کتنے لاکھ تک جائے گا. لاکھ سے تو میرا اوپر ہے, یہ کتنے لاکھوں تک جائے گا اور اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ اور کنٹینیو کرتی, یہ طویل میوچل انڈرسٹینڈنگ جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی, ہر پروونشل گورنمنٹ کا یہ ضرور موقف تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ لاک ڈاؤن اور سخت ہونا چاہیے, مگر ساتھ میں یہ بھی موقف تھا کہ لوگ اب ماننے کے لیے تیار ہیں, انکلوڈنگ سندھ کے چیف منسٹر نے بھی کہا کہ بزنس کمیونٹی کا ہمارے اوپر پریشر بہت ہے, وہ بھی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے لوگوں نے یہ کہا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو چیزیں فیصلے وہ کرنے چاہیے جو امپلیمنٹیبل ہو. اب امپلیمنٹیبل ہو تو اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا. اب لوگوں کو بھی تھوڑا سا ساتھ دینا چاہیے. اتنی اویئرنیس ہو رہی ہے, اتنے سارے پروگرام ہو رہے ہیں کہ بھائی علاج لاک ڈاؤن تھا,
مگر لوگوں کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ اگر SOPs کو فالو کریں. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارا کا سارا دار و مدار اب عوام کے اوپر ہے, اس کو کتنا فالو کرتی ہے. لیکن ملک صاحب, ابھی آپ نے سنا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کو بھی, انہوں نے ایک بات ہائی لائٹ کی ہے. ایک تو یہ کہ ہیلتھ کا سسٹم ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے. کئی سالوں تک وہ کرے, نون لیگ مسلسل 10 سال تک پنجاب میں گورنمنٹ میں رہی ہے, پیپلز پارٹی 12 سال سے سندھ میں حکومت میں ہے, مگر اس کے باوجود وہ سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے مسئلے ہمیں ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صوبوں کو کہا ہے کہ خود اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. سو کین وی ناؤ سے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہت ہی باریک بینی سے بھی اگر دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ڈائریکشن کیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے فریہ, مجھے بڑا افسوس ہے کہ شاہ محمود جیسے سنجیدہ آدمی بھی تعصب کی اینک کے بغیر بات نہیں کرتے اور وہ بڑی بڑی پریجڈسڈ بات کرتے ہیں. اچھا, جب دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز تھے, وہ ہیلتھ سسٹمز بھی اس کی کیونکہ اتنی بڑی اس پینڈیمک کی جو اس کا میگنیٹیوڈ تھا اتنا زیادہ تھا کہ دنیا کے بیسٹ ہیلتھ سسٹمز بھی اس کو کنٹین نہیں کر پائے. اب نیو یارک جو ہے از سیٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ ہیلتھ سسٹمز ان دا ورلڈ. وہاں پر اس کے سامنے ان کو ایک ڈیفنس ایکٹ بنا کے ٹیمپریری ہاسپٹلز بلڈ کر کے پیشنٹس کو کیٹر کرنا پڑا. اوسلو کا کیس آپ کے سامنے تعداد اتنی بڑی نہیں تھی لیکن پھر بھی کیسز نے ان کو ٹربل کیا. قطر کا نظام دنیا کا بہترین نظام ہے, سب سے مہنگا نظام ہے, لیکن پھر بھی وہاں پرابلم ہوئی, تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو یہ آرگومنٹ تو صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا, جو دوسرا حکومت کا آرگومنٹ ہے وہ بھی بڑا فلاڈ ہے, اس کے اندر بھی بڑی پرابلم ہے. یا تو یہ حکومت کو احساس کرنا چاہیے تھا, لرننگ فرام دا ایکسپیرینس آف دا ادر ورلڈ, کہ یہ جیسے کوئی جنگ ہوتی ہے اس طرح اس جنگ سے بھی زیادہ شدت کا خطرہ ہے جس سے پبلک لائف انڈینجرڈ ہے. اب اگر یہ اتنا بڑا خطرہ ہے اور پبلک لائف اتنی بڑی خطرے سے گزر رہی ہے تو پھر اس کو ٹریویل پلے کرنا اور پھر باقی کنسیڈریشنز کو سامنے رکھنا, یہ دو بڑی آڈ صورتحال تھیں. اچھا, ان میں اگر حکومت یہ تصور کرتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ کا خطرہ ہے اور کسی جگہ بلیک آؤٹ کرنی ہے اور وہ مہینے 1.5-2 سے اوپر جاتی ہے تو اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا, تو یہ بڑی شیم آرگومنٹ ہے. میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کہ پبلک جس چیز کو, آپ نے تو اس کو رکھا ہی ایڈوائزری نیچر پہ, انفورسمنٹ کے لیے تو آپ لے کر ہی نہیں گئے. انفورسمنٹ پہ صرف سندھ نے کوشش کی جہاں پر انہوں نے اس کو افیکٹو لاک ڈاؤن کیا. اور یہ جو آپ کا یہ تھی, آپ فگرز دے رہی تھی کہ سندھ میں زیادہ ہیں, تو وہ ساری مصیبت تو تافتان کے اوپر نہ کیے جانے والے انتظامات کی بدولت سندھ میں ٹرانسفر ہوئی اور وہیں سے پھر پنجاب میں بھی آئی. اور سندھ اور پنجاب کا اور تافطان کا بارڈر کتنا زیادہ ملتا ہے اور زائرین کہاں تک گئے. اگر ابھی تو ہم کنٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں, سو یہ ایک اسٹڈی ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ سے تعلق ہو, لیکن سندھ کی پاپولیشن بھی کم ہے اور اس کی بڑی بات یہ ہے, نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا بارڈر وہ شیئر کرتے ہیں اور کتنی زیادہ اہل تشیع کی تعداد ہے وہاں پہ. جو زائرین ہمارے آئے وہ میجورٹی سندھ کے اندر واپس گئے, اور جب کنٹرول ٹریک ٹریس والا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے تو تافتان سب کو اپنے رنگ میں وہ مشکل پڑ چکی تھی تافتان سے جو نکلے. آج جو مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ اس کو کنٹین کیسے کرتے ہیں, دیکھیں یہاں یہ بات تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایویڈنس نہیں مل رہا کہ ہم نے اپنی پیک گزار لی ہے یا وہ آنے والی ہے یا خدا نخواستہ وہ یا بھی آنی ہے, یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا. لیکن بیہیویئر یہ بتا رہا ہے, جو بیہیویئر ہم نے باقی دنیا سے سٹڈی کیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جہاں پر بھی گیا اس نے اپنا بیہیویئر چینج نہیں کیا. کرونا کا جو امپیکٹ دنیا کے کسی ایک حصے میں آیا ہے وہی ان باقی 180 ممالک کے اندر بھی ہے. اب کوئی اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا کسی ملک کے اندر ہے اور وہ اپنی خبر کو اس طریقے سے باہر نہیں آنے دیتے تو دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس اسٹڈی. لیکن جہاں پر کہیں آپ کے سامنے رپورٹ ہوا ہے اور جہاں پر دنیا نے کوشش کی ہے بتانے کی, اس کے بیہیویئر کے اندر کوئی فرق نہیں بتا سکے. سو اس لیے اس سٹیج پر آ کے اس کو ایز آؤٹ کرنا بالکل غیر منطقی لگ رہا ہے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ ابھی تو سندھ میں کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ لاک ڈاؤن تو کھولنا ہی تھا, لیکن جو فگرز ہیں اسے لگ نہیں رہا. برطانیہ نے کہہ دیا کہ ہم کچھ عرصہ اور رکھیں گے لاک ڈاؤن, 2 ہفتے 3 ہفتے اور کر لیتے ہیں.
صبر تھوڑا سا. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ کہ پہلے شروع دن سے ہی ہماری جو لیک آف کوارڈینیشن ہے فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں سندھ نے پہلے شروع کیا کہ جب ان کو تفتان کا پتہ چلا, کیونکہ ہم تفتان میں زیادہ پیشنٹ وہ تھے اور وہ سندھ سے تھا, جب انہوں نے شروع کیا تو یہاں سے کرٹیسزم شروع ہو گئی کہ دیکھیں سندھ بہت جلدی کر رہے ہیں اور غریب لوگ بھوک سے مر جائیں گے, واٹ ایور انہوں نے جو پلی لیا. اس کے باوجود بھی آج بھی لیکن شکایت بھی آئی بہت جگہوں سے جہاں پر راشن نہیں ملے. بی بی سی کی سٹوری میں لکھا کہ ایک فوت ہو گئی خاتون جو پریگننٹ تھی. دیکھیں اب دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن چیز یہ ہے دیکھیں آج بھی جو فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں کیا دے رہے ہیں, دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم لیک آف کوارڈینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امپاور کریں صوبوں کو, ہم کہہ رہے ہیں آپ خود اپنے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں سندھ میں آپ شاہ صاحب آپ بھی تو ہمارے ساتھ منسٹر تھے, میں تو ڈپٹی اسپیکر, میں تو 5 سال نہیں سنا شاہ صاحب نے کبھی ہیلتھ کے متعلق بات کی. وہ تو ہمیشہ اپنی پرائم منسٹر کے لیے لگے رہتے تھے. پھر ہم نے چھوڑ کے گئے نون کے پاس, تو ادھر ہیلتھ منسٹری مانگ لیتے نا, ادھر بھی چیف منسٹری پنجاب کی مانگ رہے تھے. میں تو نہیں گئے, میٹنگ کی نا چیف منسٹری آف پنجاب مانگ رہے تھے نا, تو ادھر ان کی بات نہیں بنی. پی ٹی آئی میں میرے پاس ہے, میں اب احمد صاحب نے بتایا ابھی پی ٹی آئی میں گئے وزیر اعظم کے لیے, پھر آ کے پھر وہی وہ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی خود بھی پرائم منسٹر کے لیے امیدوار ہوتے ہیں ہمیشہ. اب ہمارے حکومت میں رہے میں پتہ ہے کیوں ہمیں چھوڑ گئے تھے, ساری سٹوری میں پتہ ہے کیوں چھوڑ گئے تھے اور کس لیے چھوڑ گئے تھے. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو غم بھولتا نہیں ہے ان کے چھوڑ کے جانے کا, کیونکہ ابھی ہم بہت خوش ہیں. دوسری بات ہم بہت نہیں, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا, وہ تو پھر ماضی کی بہت سی حکومتوں میں رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پھر کے پی کی بات کریں, دیکھیں ڈیتھس, اب مجھے خوشی نہیں ہے کہ ڈیتھ سب سے زیادہ کے پی میں ہو رہی ہے. اب ٹیسٹ کے پی میں کم ہو رہے ہیں, پنجاب میں کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے کم ہو رہے ہیں. سندھ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک وہ جو سندھ میں ایک گاؤں میں وہ ہوا خیرپور میں, وہاں بھی کل جی ڈی اے کی پریس کانفرنس آ گئی, یہ سارے ٹیسٹ غلط ہیں, ہمارے سارے ٹیسٹ غلط کیے. دیکھیں یہ چیزیں, یہ آپ غلط چیزیں پھیلا. دیکھیں دیہاتوں میں ابھی بھی جس صوبے کے دیہات میں بھی چلا جائیں, لاک ڈاؤن کی وہ چیزیں نہیں ہو رہی, امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, SOP امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں ایک مل کر ایک کوارڈینیشن کرنی چاہیے. یہ دیکھیں ہم جنگ کی صورتحال میں اگر ہم ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو پھر ہم تو کہیں گے 3 صوبے آپ کے پاس ہیں, 3 جگہ آپ کے پاس ہیں, اسلام آباد میں کیوں ہو رہا ہے, پھر آپ پارلیمنٹ نہیں سنبھال سکتے ہیں. اسلام آباد میں سب سے زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں, روزانہ کی بیس پہ آ رہے ہیں, تو پھر یہ چیزیں ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم وے فارورڈ پہ جائیں, ہم وے فارورڈ ڈھونڈیں کہ ہم اس چیز پہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. I'll bring it to ڈاکٹر رمیش, کیونکہ سندھ کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. بات ہوئی تھی سندھ اور وفاق کی. ایک ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. وزیر مواصلات مراد سعید نے اپنی ٹویٹ میں بلاول بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا 3 نسلوں سے سندھ پر حکومت کرنے والوں سے چند سوال کیا ہوئے, اصلیت دکھانے لگے. گندم غائب, 93,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات اور ویکسین نہیں. 5.5 کھرب صحت کا بجٹ, دوا, ایمبولنس, وینٹیلیٹر غائب. تھر میں بھوک سے اموات. ایک اور ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں سندھ میں گندم چوروں سے 10 ارب کی ریکوری. اب غریبوں کی امداد پر ڈاکہ مارنے والوں سے ریکوری. صحت کے 5 کھرب کا حساب نہیں. سندھ کی ترقی پر لگنے والا پیسہ فیک اکاؤنٹس میں. راشن کا مال بھی غائب. ڈاکٹر رمیش, آپ کو سندھ کی پالیٹکس بھی پتہ ہے, سندھ کے حالات بھی پتہ ہیں. یہ وقت جس وقت آپ نے ایک کنسنسس سے ایک پالیسی بنانی تھی, ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے ممبرز, آپ کے وزراء, خاص طور پہ جن کا تعلق سندھ سے ہے, وہ مسلسل سندھ کی گورنمنٹ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, بجائے اس کے ساتھ لے کے چلیں, جبکہ اسد عمر صاحب نے اس بارے میں کہا بھی کہ ہم اکٹھے کام کریں ہیں, مگر باقی لیڈرشپ یہ بات نہیں کہہ رہی. دیکھیں فریہ, ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, جو غلط پوائنٹ اسکورنگ کے لیے, اپنی خوشامد کے لیے ایسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. یہ وقت جو ہے کنسنسس کا ہے. رہی بات آئیڈیل پوزیشن کی, میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ کے اندر کوئی ہیلتھ کی پوزیشن کوئی آئیڈیل ہے. آئیڈیل پاکستان میں کہیں پہ بھی ہیلتھ کی پوزیشن آئیڈیل نہیں ہے, مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سندھ کی پوزیشن جو ہے وہ پنجاب سے اور کے پی کے سے خراب ہے. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ سندھ کی سرکاری ہاسپٹلوں میں, ڈاؤ میں چلے جائیں, میمن میں چلے جائیں, آپ سول ہاسپٹل میں چلے جائیں, جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں, تو وہ ہاسپٹلیں آپ کو پنجاب کی اور کے پی کے کی, بلوچستان کی ہاسپٹلوں سے زیادہ اچھی آپ کو ہاسپٹلیں نظر آئیں گی. کرپشن اپنے طور پہ سندھ میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کام بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آدمی اگر کوئی کام ہوتا ہے 80% ریلیف ہوتا ہے, 10-20% کرپشن ہوتی ہے, وہ پھر بھی بہتر ہے کہ اگر بالکل کام نہیں ہو تو وہ بالکل جو ہے نا, آئی ہوپ یہ آپ نے پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے پہلے کلیئر کروا لی اپنی یہ پالیسی.